فرمایا انا کفیناک المستہزئین، کافی میں ہوں مستہزئین کے مقابلے میں، میرے محبوب جو تمہاری توہین کرے گا میں کافی ہوں، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اور اس کافی ہونے میں جب رب ذوالجلال نے یہ اعلان کر دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ امت کہے جب رب کافی ہے تو پھر ہمارا تو اس سلسلے میں کردار ہی نہیں ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اگر کوئی یہ مطلب لے تو پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف اور حکمت قرآن سے بے خبر ہے۔ رب تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ یہ امت کتنی عظیم امت ہے، ذمے میں لیتا ہوں، کام ان سے کروا دیتا ہوں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب نے کہا قرآن ہم نے نازل کیا اور حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، وانا لہ لحافظون، ہم ہی حافظ ہیں۔ تو اگر وہ سوچ جو آج اجاگر کی جا رہی ہے کہ رب جو چاہے گا کر لے گا، ہمیں اس سلسلہ میں بالکل چپ کر جانا چاہیے، تو پھر کیا یہ سمجھ کے آج مدارس بند کر دینے چاہیے؟ قرآن لکھنے، قرآن چھاپنے، قرآن یاد کرنا قرآن کو، کیونکہ رب نے کہا ہے کہ میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں، میں نے نازل کیا، میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں، تو ہم اس سلسلے میں بیٹھ جائیں چونکہ رب تو حفاظت کرنے والا ہے، ہم کیوں اس میں آئے؟ یاد رکھنا میرا رب اتنی قدرت والا ہے، اگر ایک بندہ بھی قرآن یاد نہ کرتا وہ پھر بھی حفاظت کر کے دکھاتا، مگر اس نے نظام کیا بنایا ہے؟ اس نے ایک ایک شہر میں ہزاروں حافظ بنا دیے ہیں۔ اب وہ حفاظت کر رہے ہیں قرآن کی، کون ہے جو بدلے گا سینوں سے؟ جو کچھ بھی کوئی کر لے قرآن نہیں مٹے گا، پوری دنیا پر ریکارڈ ہے 10 صفحے کا رسالہ، دنیا میں کوئی اس کی اتنے یاد کرنے والے نہیں جتنے پورے قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ ہم نے نازل کیا، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، تو حفاظت ہم ہی کا مطلب کیا بنا کہ اللہ نے فرمایا میں بندوں سے حفاظت کر کے دکھاؤں گا کہ میرے نبی علیہ السلام کی امت آخر سردار ہے تو سرداروں والے کام بھی کرتی ہے۔ تو حفاظت ذمہ رب نے لی اور کروائی کس سے؟ اپنے بندوں سے، محبوب کے غلاموں سے۔ تو میں ان پڑھوں کو، جاہلوں کو، میڈیا کے بنائے ہوئے مفکروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورا قرآن اعلان کر رہا ہے حفاظت ذمہ لی رب نے کہ نبی تمہارے گستاخوں سے بدلہ میں لوں گا، مگر واضح کر دیا کہ امت سردار ہے، خود بدلے لے کے دکھا دے گی۔ انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں، کہا ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے، اور پھر فضل بیان کیا، عظمت بیان کی حافظوں کی کہ میرے بندے، میرے محبوب کے غلام قرآن حفظ کریں، اور یہ آگے پتا چلے کہ بلا وجہ سردار نہیں، کام سرداروں والے کرتی ہے۔ تو جیسے رب کا اپنے آپ کو کہنا حافظ میں ہوں، اس کے ہوتے ہوئے حکم ہے بندوں کو کوئی حفاظت کریں، ایسے رب ذوالجلال کا یہ کہنا کہ بدلہ میں لوں گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے جس نے کل مجھ سے بخشش کا تاج لینا ہے وہ جو ذمہ میں نے لیا ہے وہ کام کرتا رہے۔ میں نے کہا ہے کہ گستاخی نہیں ہونے دوں گا، جو گستاخی کرے گا اس سے بدلہ میں آپ لوں گا، یہ میں نے پیغام اپنے بندوں کو دے دیا ہے۔ اور جو کل گستاخ کو مارنے والا ہوگا، رب ذوالجلال نے آیت میں نازل کر دیا، وہ چھوٹا نہیں ہے، اس نے تو میرے والی ڈیوٹی پوری کر دی ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، کافی ہم ہیں، کافی ہم ہیں۔ اور یہاں سے ان کافی والوں کا جنازہ بھی نکل گیا جو کہتے تھے کہ رب کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب کافی یہ ہے، رب کہتا ہے کافی میں ہوں، مگر مطلب کیا بنا؟ فرمایا تم کافی بنو گے تو یہی میرا کافی ہونا ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک عورت نے توہین کی تو کہا من یکفینی عدوی، کون ہے جو کافی ہو جائے، کون ہے جو کافی ہو جائے، کون ہے جو کافی ہو جائے؟ تو صحابہ نے یہ نہیں کہا رب کافی ہے، حضرت زبیر نے تلوار پکڑی، کہا میں بھی کافی ہوں، اس عورت کا سر اتارا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک موقع پر حضرت زبیر نے کہا محبوب تم نے اعلان کیا کون کافی ہے؟ رب نے کہا ہے میں کافی ہوں۔ تو پتہ کیا چلا؟ رب نے کافی ہونے کا مطلب یہ سمجھایا ہے کہ جو میرا نام لے کے کافی بنے وہ غیر نہیں، وہ میں ہی کافی ہوں، وہ میرے کافی ہونے کا انداز ہے۔ اس بنیاد پر پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات
جل جلالہ کا قرآن بول رہا ہے کہ جو گستاخ ہے، ناموس رسالت پر حملہ کرنے والا ہے، اس پر زندہ رہنا زمین پہ حرام ہو چکا ہے، وہ نہیں رہ سکتا، اس سے زمین کو پاک کیا جائے گا، اور اس کا سر اتارنا یہ فساد نہیں ہے، یہ بد امنی نہیں ہے، یہ بے امنی نہیں ہے، یہ دنگا نہیں ہے، یہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی نہیں ہے، اصل امن ہی یہ ہے، کیونکہ ایسے لوگ جب معاشرے میں ہوں گے تو پھر زمین پھٹنے کا خطرہ ہوگا، پھر قیامت سے پہلے مختلف جو بلائیں ہیں ان کا خطرہ ہوگا، اور جب ان لوگوں سے زمین کو پاک کر دیا جائے گا تو پھر کائنات کا امن بحال ہونے کی ضمانت مل جائے گی۔ اس سلسلہ میں مزاج جو اسلام کا سمجھا صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات، یہ تفسیر ابن کثیر بھی ہے، تفسیر در منصور بھی ہے، ان کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گستاخ آ گیا، انہوں نے اپنی سوچ پر اس کا فیصلہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ عمر نے جو بے گناہ بندہ تھا اسے مار دیا۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے بتایا عمر نے غلطی نہیں کی، عمر نے سچ کر کے دکھایا ہے۔ یہ در منصور کے اندر اس کا تذکرہ قرآن مجید برہان رشید کے 5ویں پارے سورہ نساء کے اندر موجود ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، اللہ فرماتا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہوں گے، کب تک؟ حتی یحکموک، یہاں تک کہ تمہاری حکومت نہ مان لیں، حتی یحکموک، یہاں تک کہ تمہاری حکومت تسلیم نہ کر لیں، فیما شجر بینہم، اس میں جو ان کے اپنے جھگڑے ہوتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور اس کے بعد پہلے یحکموا کا مطلب ہے تمہیں فیصل مانے، اور پھر جو فیصلہ کرو تو اس کے بارے میں کچھ دل میں کسی طرح کی رنجش نہ رکھیں کہ یہ صحیح نہیں ہوا، زبان نہیں صرف دل میں بھی نہ سوچیں کہ یہ صحیح نہیں ہوا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ پوری طرح تسلیم کر جائیں۔ یہ آیت کب اتری؟ ابو الاسود سے امام سیوطی نے سند کے ساتھ ذکر کیا، اور اسی کو ہی یہ در منصور کے علاوہ تفسیر کبیر کے اندر بھی اس آیت کے ساتھ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے۔ وہ در منصور جو دارالفکر کی چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 2، اس کا صفحہ نمبر 585 ہے، اور ابن کثیر جو مکتبہ حقانیہ پشاور کی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ فرمان سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور یہ سارا معاملہ صفحہ نمبر 533 پر موجود ہے کہ 2 شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا کیس پیش کیا۔ اختصم رجلان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کے اپنا کیس پیش کیا، فقضا بینہما، تو نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، فقال الذی قضی علیہ، تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا کہ ہمیں پھر عمر کی عدالت میں بھیج دو۔ اس روایت میں جو موجود ہے، ردنا الی عمر بن الخطاب، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، کہنے لگے ہمیں پھر عمر کے دربار پہ بھیجو، وہ وہاں سے فیصلہ کرواتا۔ سرکار نے فرمایا کروا لو، کروانا ہے تو۔ انطلقا الی عمر، تو گئے دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ فلما اتیا عمر قال الرجل یا ابن الخطاب قضى لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا، تو جس کے حق میں ہوا تھا اس نے کہا عمر یہ سن لو کہ فیصلہ ہمارا پہلے تم سے نبی علیہ السلام فرما چکے اور میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے، اور اب یہ جو جس کے خلاف ہوا ہے یہ کہتا ہے میں نے عمر سے کروانا ہے، تو اس واسطے ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ اب حضرت عمر کا ایمان دیکھو اور ان کی شان دیکھو اور امت کا امتحان دیکھو اور قیامت تک کے لیے عظمت کا نشان دیکھو۔ بات صرف اتنی ہوئی ہے، جس کے خلاف ہوا اس نے کوئی بک بک نہیں کیا آ کے عمر کے سامنے کہ میرے خلاف فیصلہ ہو گیا، نبی سوچتے نہیں ہے معاذ اللہ ایسے فیصلہ کر دیا، ایسی کوئی بات اس نے کوئی لفظ نہیں بولا۔ جس کے حق میں ہوا اس نے اتنا کہا کہ میرے حق میں ہوا ہے، سرکار دو علیہ وسلم نے کیا ہے میرے حق میں،
اور پھر یہ کہتا تھا عمر کے پاس چلتے ہیں. صرف اتنی بات ہوئی ہے. اب گستاخی کب بنتی ہے, گستاخی کیا ہوتی ہے, گستاخی کتنی ہوتی ہے, اور کتنی گستاخی پہ سر قلم ہوتا ہے, وہ سب یہاں سے سمجھ لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ جملہ سنا کہ فیصلہ میرے نبی علیہ السلام نے کیا تھا اور یہ پھر میرے پاس آ گئے. آپ نے فرمایا مکانکما حتی اخرج الیکما, بس بیٹھو میں آ رہا ہوں. مکانکما, جہاں ہو نا یہیں بیٹھے رہو. نہ مدعی سے نہ مدعا علیہ سے کوئی گواہ, کوئی مسئلہ, کوئی بحث, کوئی آگے مطالبے, کچھ بھی نہیں. مکانکما, بس یہیں بیٹھے رہو. حتی اخرج الیکما, میں آ جاتا ہوں. فاقضی بینکما, تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں. تم یہیں بیٹھو, بس میں اندر سے ہو کے آ رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فخرج الیہما مشتملا علی سیفہ, نکلے تو ہاتھ میں تلوار موجود تھی. آج 1.5 سال تک بھی ٹرائل ہوا, موقع دیا گیا صفائی کا, سب کچھ ہوا, پھر بھی نادان کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے اس بکواس کرنے والی ملعون عورت پر جس نے جملے ایسے بولے. ایف آئی آر میرے سامنے پڑی ہے کہ ایک جاہل بندہ بھی سنے تو سینے کو آگ لگ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنا سنا کہ یہ بندہ, اس کا فیصلہ ہوا تھا, سرکار نے کیا تھا, اور یہ پھر میرے پاس آ گیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وہ پسند نہیں, اس نے یہ نہیں کہا کہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا, اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ ظلم ہوا, وہ چپ بیٹھا ہے. صرف دوسرے نے کہا کہ فیصلہ ہوا ہے ہمارا, میرے حق میں ہوا ہے. یہ کہتا ہے پھر کروا لیتے ہیں, ہم آ گئے ہیں. تو عمر نے کہا بس بیٹھے رہو. اندر سے نکلے تو تلوار ہاتھ میں تھی, اور اب کوئی بات نہیں کی. فضرب الذی قال رد